یہ کہانی ہے بارش کا قہر۔ عجیب طوفانی رات، بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور ہوا ایسی تھی جیسے کسی نادیہ طاقت نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا ہو۔ یہ گاؤں جو عام دنوں میں ایک حسین وادی کی طرح پرسکون ہوتا تھا، آج کسی خوفناک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ بارش کے قطرے زمین پر پڑتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی زمین کو چیر رہا ہو۔ رحمت چاچا، جو گاؤں کا سب سے بزرگ شخص تھے، اپنی پرانی جھونپڑی میں بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں ہے، وہ بڑبڑائے، لیکن کسی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ ادھر گاؤں کے نوجوان احسن اور اس کا دوست کامران طوفان کو نظر انداز کرتے ہوئے گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ بے خوف تھے، شاید اس لیے کہ انہوں نے کبھی کسی بڑے طوفان کی تباہی کاری نہیں دیکھی تھی۔ یار، یہ طوفان تو مزہ دے رہا ہے، دیکھ کیسا سما بنا ہوا ہے، احسن نے کہا۔ ہاں، مگر لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کامران نے خدشے کا ظاہر کیا۔ عین اس وقت ایک تیز آواز سنائی دی۔ وہ ایک عورت کی چیخ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً آواز کی سمت دوڑے۔ چیخ سن کر پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ احسن اور کامران جب اس مکان پر پہنچے تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کو بارش میں کانپتے ہوئے پایا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ بی بی، آپ کون ہیں؟ احسن نے نرمی سے پوچھا، لیکن لڑکی کچھ بول نہیں رہی تھی، بس مسلسل ایک طرف دیکھ رہی تھی، ایک سنسان ویران حویلی کی طرف۔ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں کسی سے مدد لینی چاہیے، کامران نے کہا۔ لیکن احسن تجسس میں مبتلا تھا۔ وہ لڑکی کو سہارا دے کر حویلی کی طرف بڑھا۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے بارے میں گاؤں میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں کہ وہاں پرانی روحیں بستی ہیں کہ جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ جیسے ہی احسن اور کامران نے حویلی کے اندر قدم رکھا، ایک تیز ٹھنڈی ہوا چلی۔ اندر کا ماحول بہت عجیب تھا، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہا ہی نہ ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، کامران نے کہا۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے یہاں۔ وہ لڑکی کیوں اس حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی؟ احسن نے جواب دیا۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانی الماری تھی جس کے اندر ایک بوسیدہ ڈائری پڑی تھی۔ احسن نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھولا۔ یہ دیکھو، یہ ڈائری کسی زینب نامی لڑکی کی ہے جو 50 سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ احسن کی آواز میں حیرت تھی۔ ڈائری کی ورق پلٹتے ہی ایک لرزہ خیز حقیقت اشکار ہوئی۔ زینب اس گاؤں کی ایک معصوم لڑکی تھی جسے اس کے سوتیلے بھائی نے دولت کے لالچ میں مار دیا تھا اور لاش کو اسی حویلی میں دفنا دیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد سے ہر بار جب بارش آتی اس کی روح مدد کے لیے پکارتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے دوران یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، احسن نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں یہ حقیقت جاننے لگے، حویلی میں دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ باہر آندھی اور تیز ہو گئی تھی۔ اچانک وہی پراسرار لڑکی جسے وہ باہر چھوڑ کر آئے تھے اندر آئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ تمہیں سچ معلوم ہو گیا ہے؟ اس کی آواز گونجی۔ تو تم زینب ہو؟ احسن نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اور میں انصاف چاہتی ہوں۔ میرے قاتلوں کی نسل آج بھی اس گاؤں میں بستی ہے۔ اچانک زینب کی روح غصے میں آ گئی۔ پوری حویلی لرزنے لگی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور ایسا لگا جیسے زمین بھی کانپ رہی ہو۔ احسن اور کامران حویلی سے باہر بھاگے، مگر بارش کے پانی نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، جیسے قدرت بھی زینب کے غصے کا ساتھ دے رہی ہو۔ اگلے دن بارش تھم چکی تھی، مگر گاؤں میں کرہم مچا ہوا تھا۔ کئی لوگ لاپتہ تھے اور کچھ گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔ گاؤں کے بزرگ رحمت چاچا نے ایک سر آہ بھری۔ میں نے کہا تھا نا، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، وہ بڑبڑائے۔ احسن اور کامران کو احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی پرانے گناہ کا بدلہ تھا۔ زینب کی روح نے اپنے مجرموں کی نسلوں کو برباد کر دیا تھا، لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ انصاف تھا یا صرف انتقام؟